آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس پر سوشل میڈیا پر بہت بحث ہوتی ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کون مشہور شخصیات تھیں جنہوں نے اسلام چھوڑنے کا اعلان کیا، ان کا پس منظر کیا تھا اور انہوں نے اپنی کیا وجوہات بیان کی۔ سلمان رشدی 1947 میں ممبئی، بھارت میں پیدا ہوئے۔ کیمبرج یونیورسٹی سے تاریخ کی تعلیم حاصل کی اور بعد میں ایک معروف ناول نگار بنے۔ انہوں نے خود کو سیکولر نظریات کا حامی قرار دیا اور کہا کہ مذہب انسانی فکری آزادی کو محدود کرتا ہے۔ ابن وراق پاکستانی پس منظر رکھنے والے مصنف ہیں جو ابن وراق کے کلمی نام سے مشہور ہوئے۔ فلسفہ اور اسلامی تاریخ کے تنقیدی مطالعے کے بعد انہوں نے اسلام پر سوالات اٹھائے اور انہوں نے شکوک کو اسلام چھوڑنے کی وجہ بتایا۔ تسلیمہ نسرین بنگلہ دیش میں پیدا ہوئیں اور پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر اور ناول نگار ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ مذہبی معاشروں میں خواتین کے ساتھ امتیازی رویوں نے انہیں مذہب سے دور کر دیا۔ علی سینا ایران میں پیدا ہوئے اور بعد میں کینیڈا منتقل ہوئے۔ ان کے مطابق جہاد، شریعت اور بعض تاریخی روایات پر اعتراضات کی وجہ سے انہوں نے اسلام چھوڑا۔ ارمن نوابی ایرانی مصنف اور ایتھیسٹ ریپبلک کے بانی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فلسفے، سائنس اور مذہبی قوانین پر غور و فکر کرنے انہیں مذہب سے دور کر دیا۔ ولید الحسینی فلسطین کے رہائشی، بلاگر اور مصنف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مذہبی سوالات کے تسلی بخش جوابات نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے اسلام چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ سارہ حیدر پاکستانی امریکی سماجی کارکن ہیں۔ ان کے مطابق مذہب، دباؤ اور ذاتی تجربات ان کے فیصلے کے اہم اسباب تھے۔ یاسمین محمد کینیڈا کی ایک مصنفہ اور مقرر ہیں۔ وہ دعویٰ کرتی ہیں کہ سخت مذہبی ماحول اور ذاتی زندگی کے تجربات نے انہیں اسلام سے دور کیا۔ احمد کسروی 1890 میں ایران کے شہر تبریز میں پیدا ہوئے۔ مورخ اور قانون دان تھے۔ انہوں نے مذہبی فرقہ بندی اور بعض مذہبی اداروں پر تنقید کی اور وقت کے ساتھ ساتھ اسلامی عقائد سے دوری اختیار کر لی۔ جدید ایکس مسلم انفلوئنسر آج سوشل میڈیا پر بھی متعدد افراد فلسفیانہ، سائنسی یا ذاتی وجوہات کی بنیاد پر اسلام چھوڑنے کی دعوے کرتے ہیں، لیکن ہر فرد کی اپنی الگ کہانی ہے اور الگ پس منظر ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا چند افراد کے اسلام چھوڑ دینے سے اسلام غلط ثابت ہو جاتا ہے؟ اگر کوئی ڈاکٹر غلطی کرے تو کیا پوری میڈیکل سائنس غلط ہو جاتی ہے؟ اگر کوئی وکیل بدعنوان ہو تو کیا پورا قانون باطل ہو جاتا ہے؟ اسی طرح کسی مذہب کا جائزہ اس کے ماننے والوں کی غلطیوں سے نہیں بلکہ اس کے اصل تعلیمات، دلائل اور بنیادی ماخذ سے لیا جاتا ہے۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر دور میں لاکھوں افراد نے تحقیق، مطالعہ اور غور و فکر کے بعد اسلام قبول بھی کیا ہے۔ اس لیے جذبات سے زیادہ تحقیق، تعصب سے زیادہ انصاف اور سنی سنائی باتوں سے زیادہ اصل مصادر کا مطالعہ ضروری ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔